تعویذ، انگلیاں اور انگوٹھی قسط نمبر 3۔ ان دونوں لڑکیوں کے بیانات سے اور ان کے ساتھ میرے سوال جواب سے اور پھر آمنہ کی ماں کی باتوں سے مجھے پتہ لگ گیا کہ آمنہ کی ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی جس کے تحت اسے خودکشی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سادہ اور شریف لڑکی تھی۔ میں نے ہر طرف سے معلوم کر لیا تھا کہ آمنہ شریف لڑکی تھی۔ اگر وہ ذرا سی بھی چلاک اور ہوشیار ہوتی یا اس کا دماغ ٹھکانے ہوتا تو وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ذریعے مجھے یہ اطلاع دیتی کہ اس کا مگیتر اس کو کہتا ہے کہ اب معراج کو ڈھونڈتی رہنا۔ پھر میں نے اس کے مگیتر سے میں اگلوا لیتا کہ معراج کہاں ہے۔ آمنہ نے یہ کارروائی نہ کی، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ گھر میں معراج کا نام لینے سے ڈرتی تھی۔ ایک وجہ اور بھی تھی جو میرے خیال میں یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ بہرحال میرے واسطے یہ ثبوت کافی ہو گیا کہ آمنہ نے خودکشی کی ہے۔ مجھے اطمینان یہ بھی تھا کہ آمنہ کے وارث خود کہہ رہے تھے کہ ان کی لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ میں اس کی تفتیش میں گہرا چلا گیا تھا۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ملا کہ معراج کا کچھ سراغ مل گیا۔ میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو جو میرے ساتھ گاؤں میں آیا تھا بلا کر آمنہ کے منگیتر کا نام بتایا اور کہا کہ اس کو تھانے پہنچا دے۔ میں نے آمنہ کے باپ، بھائیوں، اس کی ماں اور اس کی ان دونوں لڑکیوں کے بیان قلم بند کیے اور ان کے دستخط یا انگوٹھے لگوا کر اس واردات کو خودکشی لکھا اور میں وہاں سے تھانے میں آ گیا۔ جو ہی آمنہ کا منگیتر، جس کا نام نظام تھا، تھانے میں آیا، میں نے اس کو تفتیش کی چکی میں ڈال دیا۔ میں نے 2-3 منٹوں میں ہی جان لیا کہ یہ شخص ذرا سا بھی ہوشیار نہیں بلکہ بیوقوف آدمی ہے۔ پولیس والے جانتے ہیں کہ اس قسم کے بیوقوف آدمی فوراً جرم کرنے پر آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بیوقوفوں میں دور اندیشی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کارروائی جو وہ کرنے لگے ہیں عقل مندوں والی کارروائی ہے۔ میں نے اس گاؤں سے ایک عورت کو بھی تھانے میں طلب کیا تھا، وہ بھی نظام کے پیچھے پیچھے تھانے میں پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس کی زبانی آمنہ نظام کو، نظام آمنوں کو پیغام بھیجا کرتے تھے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے پیغام کیا ہوتے تھے۔ کان کھول کر سنو نظام، میں نے اس شخص کو کہا، تم نے اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں ایسے چکر میں ڈالوں گا کہ نہ مرو گے نہ جیو گے۔ اگر سچ بات اگل دو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ صرف یہ بتا دو کہ معراج کہاں ہے۔ اس نے پہلے تو مجھے بیوقوفوں کی طرح دیکھا۔ اس کی آنکھیں اتنی زیادہ کھل گئی تھیں جیسے آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا اور زرد ہو گیا، ہونٹ خشک ہو گئے، پھر اس کے ہونٹ ذرا ذرا کانپے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا، اس کو مزید کچھ بھی نہ کہا۔ نہیں، اس کے منہ سے یہ لفظ اپنے آپ ہی نکلا۔ پھر وہ ہکلانے لگا جس کی مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بہت کوشش کر کے ذرا صاف لفظوں میں کہا، مجھے معراج کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے خدا، رسول اور قرآن کی قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ آمنہ تم کو ایک پیغام بھیجا تھا، میں نے کہا، اور تم نے اس کو پیغام کا جواب دیا۔ نہیں سرکار جی، اس نے گھبراہٹ کے لہجے میں کہا، نہ آمنہ نے مجھے کوئی پیغام بھیجا نہ میں نے کوئی جواب دیا تھا۔ اس شخص کے دماغ میں یہ سوچ ہوگی کہ آمنہ تو مر گئی ہے، اس واسطے سچی بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ آمنہ نے تم کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم معراج کی پرانی جوتی کی برابری بھی نہیں کر سکتے، میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے پھر ہکلاتے ہوئے جواب دیا کہ آمنہ نے اس کو ایسا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا۔ تم نے ایک روز پہلے کھیتوں میں آمنہ کو کہا تھا کہ اب معراج کو ڈھونڈتی رہنا، میں نے یہ کہہ کر اس سے پوچھا، کہا تھا یا نہیں؟ نہیں سرکار جی، اس نے رونے جیسی آواز میں جواب دیا اور فوراً ہی اس نے سچ مچ کا رونا شروع کر دیا۔ مجھ پر اس نے رونے کا کوئی اثر نہ میرے پر ہوا۔ اس طرح بے گناہ بھی رو دیا کرتے ہیں اور جرم کا اصل مجرم بھی اسی طرح رویا کرتا ہے۔ اگر پولیس کے افسر مشتبہوں اور ملزموں کے آنسوؤں سے متاثر ہو جائیں تو پھر کوئی بھی مجرم نہ پکڑا جائے۔ میں نے باہر جا کر اس عورت کو بلایا جو آمنہ اور نظام کے پیغام ایک دوسرے تک پہنچایا کرتی تھی۔ وہ تقریباً 40 سال کی عمر کی عورت تھی۔ اس کے چہرے کے نقش و نگار اچھے لگتے تھے۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ لومڑی جیسی چلاک عورت ہے۔ آپ نے میری اور میرے استاد جناب احمد یار خان کی کہانیوں میں اس قسم کی عورتوں کی باتیں بہت پہلے پڑھی ہوں گی، اب ان باتوں کو دہرانا ضروری نہیں۔ یہ چھوٹی ذات کی عورت تھی، بڑی ذاتوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ اس کا پورا نام جو میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے اقبال بی بی ہے، اس کو بالی کہتے تھے۔ میں اس وقت تھانے کے برآمدے میں کھڑا تھا جب وہ میرے پاس آئی۔ دیکھ بالی، میں نے اس کو کہا، تو شاید پہلے کبھی تھانے میں نہیں آئی۔ تھانے میں رواج ہے کہ جو سچ بولتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے کپڑے اتار کر الٹا لٹکا دیتے ہیں اور یہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ باقی باتیں اندر نظام کے سامنے ہوں گی۔ یہاں صرف یہ بتا دے کہ تو آمنہ اور نظام کے پیغام ادھر ادھر لے جاتی رہی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر آہستہ سے اوپر نیچے ساری ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ ہاں وہ یہ کام کرتی رہی ہے۔ میں اس کو اندر لے گیا اور نظام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بولو نظام، میں نے کہا، اب کہو کہ تم آمنہ کو اور آمنہ تمہیں کوئی پیغام نہیں بھیجتی تھی، فوراً بولو۔ اب اس کی یہ حالت ہوگی جیسے وہ بیٹھے بیٹھے مر گیا ہو۔
اب مجھے اس کی ہاں اور نہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے بالی کو باہر بھیج دیا۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ معراج کہاں ہے، میں نے پوچھا۔ اس نے جس طرح جواب دیا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ انکار کر رہا تھا اور اس کی حالت کچھ اس طرح تھی جیسے بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ میں اس کے انکار کو نہیں مان رہا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر وہ شخص کو اس کے حوالے کر دیا اور بالی کو بلایا۔ بالی سے میں نے پوچھا کہ نظام اس کے ساتھ آمنہ اور معراج کے بارے میں کیا باتیں کیا کرتا تھا۔ بالی نے آمنہ کے اور نظام کے وہ پیغام سنائے جو انہوں نے ایک دوسرے کو بالی کی زبانی بھیجے تھے۔ آمنہ کی سہیلیوں نے تو مجھے بہت تھوڑی باتیں سنائی تھیں۔ بالی نے جب یہ پورے پیغام سنائے تو مجھے پتہ لگا کہ ان کے درمیان بڑے خطرناک پیغاموں کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ آمنہ جو پیغام بھیجتی تھی اس میں معراج کی تعریفیں زیادہ ہوتی تھیں اور اس کے مقابلے میں وہ نظام کو قابل نفرت کہتی تھی۔ یہ ایسے الفاظ تھے جو کسی انتہائی بزدل آدمی کو بھی کہہ دو تو وہ بھی مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ اگر پولیس کی زبان میں یہ بات کروں تو یوں کہوں گا کہ آمنہ نے نظام کو اتنا زیادہ اشتعال دلا دیا تھا جو معراج کے اغوا کا باعث بن گیا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ معراج زندہ ہے یا اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بالی نے مجھے بتایا کہ نظام نے یہ لفظ بہت دفعہ کہے تھے کہ میں معراج کو ایسا غائب کروں گا کہ یہ باقی عمر آمنہ کو نظر نہیں آئے گا۔ نظام سے سچ اگلوانے کا میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا جس کو 3rd ڈگری یعنی تشدد اور اظہار ثانی کہتے ہیں، لیکن اس میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ ملزم تو مان لیتا ہے مگر کورٹ میں جرم ثابت کرنے کے واسطے شہادت نہیں ملتی یا شہادت ناقص ملتی ہے، جس کو کورٹ میں ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اکثر ملزم اقبال جرم کر کے کورٹ میں ایک بیالی بیان سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے ارادہ کیا کہ مزید شہادت تلاش کی جائے۔ سوچ کر مجھے یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کسی روز معراج اور نظام کا آمنا سامنا ہوا ہو اور معراج نے نظام کو کوئی ایسی سخت بات یا دھمکی والی بات کہہ دی ہو جس سے نظام اور زیادہ مشتعل ہو گیا ہو۔ آمنہ کی راز کی باتیں اس کی سہیلیوں سے معلوم ہو گئی تھیں۔ مجھے امید تھی کہ معراج کے 1-2 دوست ایسے ضرور ہوں گے جن کے ساتھ وہ دل کی باتیں کرتا ہوگا۔ اس کا بڑا بھائی تو اس کی پرائیویٹ زندگی کی کوئی بات نہیں بتا سکا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے تجربہ کار ہیڈ کانسٹیبل کو معراج کے گاؤں اس مقصد کے لیے بھیج دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ باتیں معلوم کر کے نظام کی بابت فیصلہ کروں گا کہ اس سے باتوں باتوں میں اقبال جرم کرا لوں یا دوسرا طریقہ استعمال کروں۔ اس وقت تھانے میں جو مشتبہ موجود تھے ان میں ایک تو نمبردار تھا اور ایک ہی خاندان کے 3 آدمی وہ تھے جن کی معراج کے ساتھ دشمنی تھی۔ ان تینوں پر معمولی درجے کا تشدد کیا جا رہا تھا اور وہ معراج کی گمشدگی سے لاعلمی ظاہر کر رہے تھے۔ وہ چلاتے اور منتیں کرتے تھے۔ میں نے یہ کارروائی رکوا دی۔ میرے سامنے اب ایسی شہادتیں آ گئی تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ معراج کا لاپتہ ہو جانا معمولی واقعہ نہیں۔ آپ کو تو میں تھوڑی تھوڑی اور موٹی موٹی باتیں سنا رہا ہوں، باریک اور چھوٹی باتیں بہت سی زیادہ ہیں۔ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی اور باریک باتوں سے راستہ ملا کرتا ہے اور انہی سے شک نکلا کرتے ہیں۔ 3-4 گھنٹوں بعد ہیڈ کانسٹیبل معراج کے 2 دوستوں کو لے آیا۔ ایک مقامی تھا اور دوسرا مہاجر۔ میں نے ان دونوں کو اکٹھے بٹھا لیا۔ ان میں سے میں نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ معراج کے ساتھ ان کی دوستی کس درجے کی ہے اور ان کی آپس میں دوستی کتنی گہری ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ گاؤں کے لوگ ان تینوں کی دوستی کی مثالیں دیا کرتے ہیں اور یہ تینوں دل کی اور اپنے گھر کی ہر بات خواہ وہ کسی کے ساتھ کرنے والی نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے خود پسند کیا کہ وہ اکٹھے بیٹھ کر بیان دیں گے۔ ان کو اکٹھے بٹھانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ ملزم یا مشتبہ نہیں تھے۔ کیا تم بتا سکتے ہو معراج کہاں چلا گیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ پتہ ہوتا وہ کہاں ہے تو ہم گولی کی طرح وہاں پہنچ جاتے، ایک نے جواب دیا۔ آپ کو پتہ نہیں ہماری دوستی کیسی ہے۔ کیا وہ ان دنوں زیادہ پریشان رہتا تھا؟ جس دن سے اس کو آمنہ کے رشتے سے انکار ہوا تھا اس دن سے وہ پریشان تھا۔ مجھے جواب ملا۔ وہ اداس رہتا اور کبھی اس کے آنسو بھی نکل آتے تھے۔ ہم اس کو تسلیاں دیتے رہتے تھے۔ کیا اس نے کبھی کہا تھا کہ وہ امنوں کو اپنے ساتھ بھگا لے جائے گا؟ یہ تو وہ کہا کرتا تھا، ایک دوست نے جواب دیا۔ کہتا تو تھا دل تو یہی کرتا ہے کہ آمنوں کو اپنے ساتھ لے کر کہیں دور چلا جاؤں، لیکن یہ سوچ آ جاتی ہے کہ آمنہ شریف لڑکی ہے اور اس کا باپ عزت والا ہے اور وہ میری بہت قدر کرتا ہے، وہ ایسی اوچھی حرکت کرنے والا نہیں۔ دوسرے دوست نے کہا یہ بات بھی ہے کہ آمنہ گھر سے بھاگنے والی بھی نہیں تھی، وہ یہی کر سکتی تھی کہ اپنے آپ کو ختم کر دے۔ یہ اس نے کر کے دکھایا۔ آمنہ عزت اور اخلاق والی لڑکی تھی جناب۔ یہ جو 3 آدمی ہیں، میں نے کہا معراج کی ان کے ساتھ دشمنی تھی، کیا یہ معراج کو لاپتہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایک دوست نے جواب دیا، یہ فضول لوگ ہیں، تھوڑے دلے ہیں، یہ ایسی جرات نہیں کر سکتے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ معراج نے کہیں جا کر خودکشی کر لی ہو؟ اس نے ایسی بات کبھی نہیں کی تھی، مجھے جواب ملا، اور وہ خودکشی کرنے والا آدمی نہیں۔ رشتے سے انکار کے بعد بھی اسے آمنہ ملتی رہتی تھی۔ 1 یا 2 دفعہ اس نے بتایا تھا کہ آمنہ اس کے گھر آئی تھی۔ ایک دوست نے کہا ان کی الگ تھلگ ملاقات کبھی نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو معراج نے ہمیں بتایا نہیں۔
نظام کے ساتھ معراج کا رویہ کیا تھا؟ میں نظام کی ہی بات کرنے والا تھا، معراج کے دوست نے کہا۔ معراج اس کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں بالی نام کی ایک عورت ہے، بڑی چلاک عورت ہے، مردوں عورتوں کے خفیہ پیغام ادھر ادھر پہنچاتی ہے اور پیسے کماتی ہے۔ ایک روز معراج نے ہم دونوں کو بتایا کہ نظام نے اس کو بالی کی زبانی پیغام دیا ہے کہ آمنہ سے ملنا چھوڑ دے ورنہ پچھتاؤ گے۔ معراج کے ان دونوں دوستوں نے نظام اور معراج کے آپس میں پیغاموں کی جو بات سنائی، یہ میں اپنے لفظوں میں سناؤں گا۔ ان دونوں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ بالی تھانے میں موجود ہے۔ معراج نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ آمنہ نے نظام کو بالی کی زبانی وہ پیغام بھیجے تھے جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ معراج کو یہ بات بالی نے بتائی تھی۔ نظام نے بالی کی زبانی آمنہ کو جو پیغام اور دھمکیاں بھیجی تھیں وہ بھی بالی نے معراج کے کان میں ڈال دی تھیں۔ معراج کو جب ان پیغاموں کا پتہ لگا تو اس کے خون کا گرم ہونا قدرتی امر تھا۔ اس نے بالی کی زبانی پیغام نظام کو بھیجنے شروع کر دیے جو دھمکیوں تک پہنچ گئے۔ ان میں کچھ مختصر باتیں یہ تھیں: میں جس وقت چاہوں آمنہ کو ساتھ لے کر گاؤں سے غائب ہو سکتا ہوں۔ یہ معراج کا پیغام تھا۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ شادی کرنا۔ آمنہ نہیں، تم اکیلے کیسے غائب ہو گئے؟ یہ نظام کا پیغام تھا، کسی کو تمہاری مشک بھی نہیں ملے گی۔ اگر تم نے آمنہ کو اب پیغام بھیجا تو اڑ جاؤ گے۔ یہ معراج کا پیغام تھا۔ گاؤں والے دیکھیں گے کون اڑتا ہے۔ یہ نظام کا جواب تھا۔ معراج کے دونوں دوستوں نے بتایا کہ وہ نظام سے ملے تھے اور اس کو کہا تھا کہ رشتے ناطے کا فیصلہ آمنہ کے ماں باپ نے اور برادری کے بزرگوں نے کیا ہے، تو تم اور معراج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ انسان بنو اور بھائیوں کی طرح رہو۔ یہ میری عزت کا معاملہ ہے، نظام نے کہا۔ جس کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے وہ میری بیوی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میری بیوی کا دل معراج کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ آمنہ نے ایک کمین عورت کی زبانی مجھے کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ اس سے یہ باتیں معراج نے کہلائی ہیں۔ میں معراج کو اپنی شادی سے پہلے پہلے گاؤں سے نکلوا دوں گا یا خود اس کو غائب کر دوں گا۔ کیا نظام میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی کو غائب کر دے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بھائی یا کوئی قریبی رشتہ دار یا عزیز یا دوست ہیں جو اس کا ساتھ دیں؟ اس کا ایک ہی بھائی ہے، معراج کے دوستوں میں سے ایک نے کہا۔ اس کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، لیکن اتنی بڑی واردات میں وہ شاید نظام کا ساتھ نہ دیں۔ سب جانتے ہیں کہ نظام عقل کا کورا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی اور چچا زاد بھائیوں کو بتایا ہو کہ معراج اس کی منگیتر کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم دیہاتی لوگ عزت کے نام پر بغیر سوچے سمجھے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ ان دونوں نے ان چند ایک باتوں کے علاوہ مجھے اور بھی بہت سی باتیں بتائی تھیں جن سے نظام پر میرا شک پکا ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کو میں نے کہا کہ وہ اپنے گاؤں چلے جائیں اور گاؤں میں ہی موجود رہیں۔ بالی کو میں نے ابھی تک تھانے میں روکا ہوا تھا۔ ان دونوں اشخاص کے جانے کے بعد میں نے بالی کو بلایا۔ اس سے پوچھا کہ تھانے میں اس کو روٹی ٹھیک ملی ہے یا نہیں اور اس کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ وہ میرے ساتھ بہت تعاون کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ معراج نظام کو نظام معراج کو کیا پیغام اس کی زبانی بھیجا کرتے تھے۔ اس نے دونوں کے پیغام پوری طرح مجھے سنائے اور یہ بھی بتایا کہ ان کے درمیان پیغاموں کا یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آمنہ اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ نظام اور اس کے گھر والوں کے خلاف باتیں کرتی رہتی تھی۔ یہ باتیں نظام کے گھر تک پہنچتی اور نظام کے کانوں میں پڑتی تھی۔ نظام تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہوگا، میں نے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ بالی نے کہا، صاحب جی، مجھ کو دونوں طرف سے پیسے تو مل جاتے تھے لیکن میں تنگ آ گئی تھی۔ مجھے نظر آ گیا تھا کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی اور ایک دوسرے کا خون بہا دیں گے۔ میں ڈرتی تھی کہ دونوں کے گھر والوں کو پتہ لگ گیا کہ میں ان کے پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتی رہتی ہوں تو وہ میری خیر نہیں، سب مجھ کو ماریں پیٹیں گے کہ ان کو میں نے لڑایا ہے۔ میرے واسطے معاملہ صاف ہوتا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں گھر چلا گیا۔ میں نے صبح کا یہ پروگرام بنایا تھا کہ نظام کو دوسرے طریقے سے لپیٹ میں لوں گا اور اس دوران مزید شہادت اکٹھی کرتا رہوں گا۔ میں اگلے روز تھانے میں گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں صبح بہت جلدی تھانے چلا گیا تھا۔ ابھی میں تھانے کے عملے کو، جن کو پولیس کی زبان میں ملازمین کہتے ہیں، دیکھ رہا تھا کہ ایک گاؤں سے ڈکیتی کی واردات کی اطلاع آئی۔ میرے پاس معراج کی گمشدگی کے علاوہ اور بہت کام تھا۔ میرے پاس اس وقت 2 ASI تھے۔ میں نے سینئر ASI کو اس واردات کی تفتیش پر لگا دیا۔ وہ ضروری کاغذی کارروائی کر کے اسی وقت موقع واردات کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ دور کا ایک گاؤں تھا جو معراج کے گاؤں سے 1.5 میل آگے تھا۔ ASI کے جانے کے بعد میں نے نظام کو بلا کر اپنے دفتر میں بٹھایا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں ابھی سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس کی حالت اس واسطے خراب ہوئی ہے کہ اس کو 2 دنوں سے میں نے تھانے میں روکا ہوا یا اس واسطے کہ اس کا جرم پکڑا گیا ہے۔ میں تم کو اب بھی موقع دیتا ہوں، میں نے اس کو کہا۔ تم نے بالی کو تھانے میں دیکھا ہے، اس کے ذریعے تم آمنہ کو اور معراج کو دھمکیوں والے پیغام بھیجا کرتے تھے۔ تم نے اپنے گاؤں کے 2 اور آدمی بھی تھانے میں دیکھے ہوں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ معراج کے دوست ہیں۔ یہ دونوں تمہارے پاس گئے تھے اور تمہیں کہا تھا کہ معراج کے ساتھ دشمنی چھوڑ دو اور تم نے کہا تھا کہ تم اس کو غائب کر دو گے۔
یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں حضور، نظام نے اس طرح کہا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ وہ مجھے پیغام بھیجتے تھے، میں اتنا بے غیرت تو نہیں کہ ان کو جواب نہ دیتا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے معراج کو دھمکیاں بھیجی تھیں، لیکن میں اس کو غائب کس طرح کر سکتا ہوں؟ میرے اندر اتنی ہمت نہیں۔ نظام، میں نے کہا، انسان کے بچے بن جاؤ، اصل بات تمہاری زبان سے نکل جائے گی، لیکن اس وقت تک تمہارا حلیہ بگڑ چکا ہوگا۔ وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ میں نے اس کے سامنے تمام شہادت رکھی اور کچھ جھوٹ بھی بولے، لیکن وہ پھر بھی اپنے انکار پر ڈٹا رہا۔ ایک بار اس نے اٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور اس طرح رونے لگا جس طرح دودھ پینے والا بچہ دودھ کے واسطے روتا ہے۔ میں نے اس کو ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنا انجام سوچ لے اور مجھے صحیح بات بتائے۔ میں نے یہ کہہ کر ایک کانسٹیبل کو بلایا اور نظام کو اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس روز ضلع کے شہر میں سیشن کورٹ میں بھی جانا تھا۔ شہر 25-26 میل دور تھا۔ میں بس میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میری واپسی شام 5 بجے کے قریب ہوئی۔ میں تھانے گیا تو کچھ عجیب چیزیں مجھے دکھائی گئیں۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ کسی آدمی کی 2 جڑی ہوئی انگلیاں تھیں، ایک چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی تھی، اور ان کے پیچھے ہاتھ کا تھوڑا سا حصہ تھا۔ چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں چاندی یا اسٹیل کی انگوٹھی تھی، اس میں چھوٹا سا ایک نگ جو شاید کانچ کا تھا لگا ہوا تھا۔ دوسری چیز جو مجھے دکھائی گئی وہ چاندی کا ایک خول تھا جس کی شکل کلائی پر باندھنے والی چھوٹی گھڑی جیسی تھی۔ دور سے ایک گھڑی ہی لگتی تھی، اس کے ساتھ گھڑی کی طرح چمڑے کا اسٹرپ تھا۔ تیسری چیز جو میرے میز پر رکھی ہوئی تھی ایک انسانی بازو کی ہڈی تھی جو کوہنی کے نیچے کی تھی، اس پر تھوڑا سا گوشت بھی تھا اور گوشت پر ایسے بال تھے جیسے انسانوں کے بازوؤں پر ہوتے ہیں۔ صاف نظر آتا تھا کہ یہ ہڈی کوہنی کے قریب سے کاٹی گئی ہے۔ انگلیوں کا گوشت کچھ سوج کر نیلا ہو گیا تھا۔ میں نے بھنگی کو بلایا اور اس کو کہا کہ وہ انگلی کو خراب کیے بغیر انگلی سے انگوٹھی نکال دے۔ گھڑی کی شکل کا چاندی کا جو خول تھا میرے واسطے کوئی نئی چیز نہیں تھی، اس کے اندر ضرور تعویذ تھا۔ دیہات کے لوگ اپنے پیروں سے تعویذ لکھوا کر چاندی کو خول میں بند کرتے اور دھاگا باندھ کر گلے میں ڈال لیتے یا بازو کے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ میں نے 2-3 آدمی دیکھے تھے جنہوں نے گھڑی کی شکل کے خول بنوا کر گھڑی کی طرح اپنی کلائیوں پر باندھے ہوئے تھے۔ میں نے چاقو سے اس خول کو کھولا تو اندر سے تہہ کیا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا نکلا۔ اس کی تہیں کھولیں تو اس پر کچھ ہندسے اور کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ اس کی الٹی طرف بھی کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے جو مجھ سے پڑھے نہیں گئے۔ یہ شکستہ تحریر تھی، بہرحال یہ کسی پیر کا لکھا ہوا تعویذ تھا۔